بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایران واقعی ایک نئے انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا وہ خبریں درست ہیں جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایران کی قیادت ملک چھوڑ چکی ہے؟ یا پھر یہ سب ایک سوچے سمجھے پروپیگنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مبشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی تجزیاتی پروگرام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک خبریں جذبات نہیں بلکہ حقائق کی بنیاد پر پہنچیں، اگر آپ سوشل میڈیا کی افواہوں اور اصل حقیقت میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں ہم ہر خبر کو گہرائی سے پرکھتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے ایران پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ایک طرف سوشل میڈیا پر یہ دعوے گردش کر رہے ہیں کہ تہران میں حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، دوسری جانب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو 1979 میں ہوا تھا۔ لیکن تاریخ، سیاست اور زمینی حقائق کو سمجھے بغیر ایسے نتائج نکالنا خود کو دھوکے میں رکھنے کے مترادف ہے۔ اس کہانی کا آغاز 28 دسمبر 2025 سے ہوتا ہے۔ یہی وہ دن تھا جب ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی، بے روزگاری، کرنسی کی گرتی ہوئی قدر اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاج شروع ہوا۔ ابتدا میں یہ مظاہرے محدود نوعیت کے تھے، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے عوامی غصہ بڑھتا چلا گیا۔ تہران، مشہد، اصفہان، شیراز اور دیگر بڑے شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ بات یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ ایران میں احتجاج کوئی نئی بات نہیں۔ 2019 اور 2022 میں بھی عوامی مظاہرے ہو چکے ہیں، لیکن موجودہ احتجاج اس لحاظ سے مختلف ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران پہلے ہی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ پابندیاں، حالیہ جنگ کے اثرات، عالمی سیاست اور اندرونی معاشی بحران نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ صورتحال اس وقت زیادہ سنگین ہوئی جب تہران میں بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ سرکاری گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور بعض علاقوں میں سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایرانی حکومت نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا، اور وہ تھا پورے ملک میں انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی فون سروس کی بندش۔ ناظرین، جب کسی ملک میں معلومات کا بہاؤ بند ہو جائے تو افواہیں خود بخود جنم لیتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہوا۔ بھارتی، اسرائیلی اور بعض مغربی اکاؤنٹس نے یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ ایرانی قیادت فرار ہو چکی ہے۔ کسی نے کہا آیت اللہ خامنائی روس پہنچ گئے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر فرانس جا چکے ہیں، اور کچھ لوگوں نے رضا شاہ پہلوی کو ایران کا نیا لیڈر قرار دینا شروع کر دیا۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی ایران میں حکومت ختم ہو چکی ہوتی تو کیا فوج خاموش رہتی؟ کیا ریاستی ادارے مکمل طور پر غائب ہو جاتے؟ اور کیا صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ایک انقلاب کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان دعووں کی کسی آزاد اور معتبر ذریعے سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران کے اندر سے آنے والی محدود مگر مستند اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ اگرچہ صورتحال خراب ہے، مگر ریاستی نظام ابھی تک موجود ہے، سیکیورٹی فورسز متحرک ہیں اور حکومت نے مکمل کنٹرول نہیں کھویا۔ دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ ایرانی عوام شدید دباؤ میں ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، ایرانی کرنسی کی قدر مسلسل گر رہی ہے، پابندیوں کی وجہ سے کاروبار متاثر ہیں، نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور عوامی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جو لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آتی ہیں۔ لیکن احتجاج اور انقلاب میں فرق ہوتا ہے۔ انقلاب کے لیے صرف غصہ کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے قیادت، تنظیم اور ریاستی اداروں کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اس وقت ایران میں احتجاج ضرور ہے، مگر وہ عناصر موجود نہیں جو کسی فوری نظام کی تبدیلی کی نشاندہی کریں۔ ناظرین، اب ذرا عالمی سیاست کے زاویے سے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایک طویل عرصے سے ایران میں نظام کی تبدیلی کے خواہاں رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، رضا شاہ پہلوی کی حمایت اور سوشل میڈیا پر چلنے والی مہمات اسی سلسلے کی کڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ جب کسی ملک میں بحران پیدا ہو تو عالمی طاقتیں اکثر اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایران کوئی عام ملک نہیں، یہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کا ایک اہم ستون ہے۔ یہاں کسی بھی قسم کی بڑی تبدیلی پورے خطے کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں بھی عالمی طاقتوں نے کھل کر قدم اٹھانے سے گریز کیا، کیونکہ ایران میں آگ بھڑکی تو وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایک خطرناک تعطل کی کیفیت ہے۔ مظاہرے جاری ہیں، سروسز معطل ہیں، عوام میں بے چینی ہے اور حکومت دباؤ میں ہے۔
مگر یہ کہنا کہ ایران میں انقلاب آ چکا ہے یا قیادت فرار ہو گئی ہے حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ بحران وقت لے گا۔ ایران ایک بڑا ملک ہے اور یہاں تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ اگر حکومت عوامی مسائل کو سنجیدگی سے حل نہ کر سکی تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال کسی فوری اور مکمل نظام کی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا کے اس دور میں سب سے بڑا ہتھیار صبر اور سمجھداری ہے۔ ہر چلتی ہوئی خبر پر یقین کرنا ہمیں گمراہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم یہاں بیٹھ کر ہر خبر کو پرکھتے ہیں، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ایران کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی کوئی تصدیق شدہ، مستند اور حقیقی پیش رفت سامنے آئے گی، آپ کو سب سے پہلے آگاہ کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، میں تھا آپ کا میزبان مبشر خان۔ اللہ حافظ۔